ماشاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حیات جناب ابو الفضل عباس، مقام جناب ابو الفضل عباس، رفعت اور بلندی جناب ابو الفضل عباس، یقیناً شفاعت کبریٰ جناب ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں۔ سب سے بڑی شفاعت کا مرکز جناب سیدہ ہے۔ جناب سیدہ بھی محشر میں ابو الفضل عباس کے ہاتھ کو اٹھا کے آپ دعا مانگیں گے۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ قیامت کے دن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمائیں گے، شافع محشر سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا ہے۔ ان سے پوچھو کہ امت کی شفاعت اور نجات کے لیے ان کے پاس کیا چیز ہے؟ تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مخدوم کائنات سیدہ کائنات علیہ السلام کو پیغام دیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرمائیں گی، یا امیر المؤمنین کفان لأجل هذا المنامل یدان مقطوعتان من بنی العباس علیہ السلام۔ اے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، گناہگاروں کی شفاعت، گناہگاروں کی شفاعت، گناہگاروں کی شفاعت۔ تم نہ کہو کون بخشا جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا، صرف معصوم کی شفاعت ہو تو پھر کمال کیا ہے؟ شفاعت گناہگاروں کی ہوگی۔ گناہگاروں کی شفاعت اور نجات امت کے لیے میرے فرزند دلبند حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کٹے ہوئے دست بریدہ کافی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے کافی ہیں۔ معالِ صفتین میں دیکھ لیجیے آپ، 100 گنا آل محمد اجتہادی، صحاب رحمت، ان تمام کتابوں میں جناب ابو الفضل عباس کے دست مبارک کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت کی بات چل رہی تھی، جناب ابو الفضل عباس کے اولاد کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ حضرت محمد ابن عباس علمدار آپ کربلا میں شہید ہوئے۔ جب حضرت عباس علمدار کے تینوں بھائی شہید ہو چکے تو حضرت عباس نے اپنے فرزند کو، ان کا نام محمد تھا، بلایا، پہلے انہیں اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کا بوسہ دے کے فرمایا، اے فرزند، اے بیٹا، نور چشم، یہ درست ہے کہ تو میرا لخت جگر ہے، تیرا قتل ہونا مجھے بہت دشوار ہے، لیکن واللہ تو مجھے رسول خدا کے بیٹے سے ہرگز زیادہ پیارا نہیں، حسین سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، یہ ہیں عباس۔ اللہ اکبر۔ محمد ابن عباس بھی لشکر یزید بے دین ناہنجار سے لڑ کر شجاعت دکھایا اور شہید ہو گئے۔ اتنا اشارہ، یقاتل قتل ابن محمد ابن عباس، یعنی یہ روایت ہے کہ اس مارکے میں محمد ابن عباس شہید ہوئے۔ حضرت عباس اپنے بیٹوں میں محمد کو اتنا چاہتے تھے کہ انہیں اپنے پاس سے بالکل بھی جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنے بھائیوں کی شہادت کے بعد آپ نے اپنے فرزند محمد کے کمر میں تلوار باندھی اور ان کے لیے اذن جنگ حاصل کیا اور فرمایا، اے میرے آنکھوں کے نور، اے جہان فانی سے، اے جہان بقا کی طرف سدھارنے والے، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ محمد نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور ان سے رخصت ہو کے میدان تشریف لائے، اور ان کی جنگ جو ہے وہ مقاتل میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں ہے
کہ جنگ کیسے کی ہے ان کے بیٹے نے. 14-15 سال کے فرزند کی شہادت سخت ترین ہے، اور یقیناً ان کے بارے میں بہت سے اشعار، بہت سے کلام لکھے گئے ہیں کہ محمد ابن عباس اور قاسم ابن عباس کی شہادت حضرت عباس کی شہادت کے بعد ہوئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں یا ان سے پہلے ہوئی ہے. اور یہاں تک کہ ان کے بارے میں جو اشعار ہے، مسدس ہے، مرثیہ ہے، بہت زیادہ کہے گئے ہیں. یعنی انیس دبیر نے اور دیگر تمام شعراء اکرام جو آفاق کے ہیں، ان سب نے جناب ابو الفضل عباس کے بیٹے زوج عباس نے کہا میرے والی منت تو پوری نہ ہوئی اور آپ نے بڑھا دیا، اور حضرت عباس نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا اور امام مظلوم کربلا پہ قربان کر دیا. محمد کے ساتھ امام حسین، حضرت عباس، علی اکبر بھی خیمے سے باہر آئے. حضرت عباس نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا علی میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے مجھے آقا پر فدا کیا ہے اور میں اپنے بیٹے کو اپنے آقا کے اوپر فدا کرنا چاہتا ہوں. جب محمد میدان میں آئے تو صاحبان اولاد کے دل لرز گئے. کیسا پیارا بچہ آ گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پیاس کے سبب گھر سے باہر نکل آیا ہے. کسی نے کہا اسے پانی پلا دو، کسی نے کہا سائے میں بٹھا دو، کسی نے کہا شہزادے کا نام پوچھو. کہا کیا تمہارے گھر میں تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ کیا تمہارا کوئی بھائی یا مددگار نہیں تھا؟ شہزادے نے ہنس کر کہا تمہیں یہ پتا ہے کہ میں عباس غلام حسین کا بیٹا ہوں. عباس جو آزاد امام مظلوم کربلا کے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے کہا میرا آقا علی اکبر ہے، میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے بابا نے مجھے علی اکبر کا فدیہ بنا کر میدان میں بھیجا. یہ سب نے سن کر کہا یہ تو عباس کا بیٹا ہے، تمہارے کھیلنے کے دن ہے، تمہارے جینے کے دن ہے، لیکن ہائے عباس نے قربانی دی. محمد نے کہا کھیلنے کے دن گئے، اب تو میں تلوار سے کھیلوں گا اور تمہارے سر قلم کروں گا. دشمنوں کو جلال آ گیا اور شہزادے پہ تیر برسائی. حضرت عباس نے آواز دی ہے میرے لخت جگر، اگر سر بھی کٹ جائے تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. شہزادے نے لشکر پہ حملہ کیا، گھمسان کی جنگ ہوئی، تلواریں بھی خوف سے دشمنوں کے جسموں میں چھپ گئی. امام حسین داد شجاعت دینے لگے، حضرت عباس بشاش ہوئے، اور بشاش ہونے کے بعد محمد کہتے ہیں آقا یہ سب علی اکبر اور علی اصغر کا تصدق ہے. شدید پیاس کے باوجود شہزادے نے بہت دیر جنگ کی، آخر ایک نیزہ آ کر دل پہ لگا، دل کو تھام کر امام حسین کو سلام آخر کیا. حضرت عباس نے جب آواز سنی تو وہیں کھڑے رہے اور جہاں تک آگے نہ بڑھے. جب امام حسین نے قسم دی عباس بیٹا آواز دے رہا ہے، دیر مناسب نہیں ہے، میرے ساتھ چلو. جب دونوں شہزادے لاشیں پر آئے تو لاش پامال ہو چکی تھی. راوی کہتا ہے کہ ہرچند عباس بہت صابر تھے، لیکن بیٹے کی لاش دیکھ کر کم مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہاں تک کہا جاتا کہ بے ہوش ہو گئے. راوی نے مقتل میں دیکھا کہ عباس لاش فرزند کے قریب قبلے کی جانب سجدہ شکر میں جھکے ہیں اور کہا ہے مالک تیرا شکریہ کہ میرا بیٹا فدیہ علی اکبر ہو گیا. حضرت نے بیٹے کی لاش اٹھائی اور خیمے میں لے آئے اور کہا اے بیبیو یہ علی اکبر کا فدیہ ہے. زوجہ عباس نے اللہ اکبر خیمے کا پردہ اٹھایا اور کہا لاشا کہاں ہے؟ یہ میرے لال کا برات آئی ہے. اہل حرم نے بال بکھیر دیے، سروں پر خاک ادا ڈالی، شہزادے کا ماتم کیا. جناب زینب فریاد کر رہی تھیں یہ پھوپھی کیوں نہ روئے، میرے پھوپھی کو موت کیوں نہیں آ گئی، میرے لال اور تم سدھار گئے. زوج عباس نے نالے بلند کیے مجھے کس پر چھوڑا، اے میرے 5 برس کے لال، یہ تو تمہارا
تمہارے جینے کا دن ہے، اے میرے لال بیٹے تمہاری لاش پر میں کیسے روں، اگر تم کو ماں پیاری ہوتی تو مجھے ایسے چھوڑ کے نہ جاتے، کیسے شیر کی طرح سو رہے ہو، میں قربان جاؤں، اٹھو اب تو ماں کو ساتھ دو، میں کہاں سے کرتا لاؤں، میں کہاں سے کفن لاؤں، ہر ماں لاش کے سرہانے بے ہوش ہو گئی، ہاں یقیناً ادھر ماں بے ہوش ہوئی، ادھر عرش سے ندا آئی، تم بھی خاموش ہو جاؤ، یہ وقت دعا ہے، خدا سے دعا کرو، اور یقیناً اس عالم میں تمہیں دعا کرنا چاہیے، تمہیں روضہ عباس کی زیارت یقیناً نصیب ہوگی کہ اتنی بڑی قربانی جناب محمد ابن عباس علمدار نے دی ہے۔ یقیناً جو ہے وہ اور بھی مسدس پائے جاتے ہیں، جناب حضرت عباس کے فضائل کوئی ایسے بیان کیسے کر سکتا، آپ سے علی اور ام البنین دونوں راضی ہیں، اور جناب فاطمہ آپ کی قدردان ہیں، آپ پر صبر اور وفا ہمت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عباس وحید عصر تھے، آپ نے اپنے سارے بھائی امام حسین پر قربان کیے، دنیا میں ایسا پیار نہ دیکھا نہ سنا، یہاں تک کہ اپنے فرزند بھی اپنے آقا کے اوپر حسین کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ مقام اور رفعت اور بلندی ہے جناب ابو الفضل عباس کی۔ امام حسین کو محمد کی شہادت پہ بڑا صدمہ ہوا، زوج عباس دل پکڑ کر رہ گئیں، ہائے میرا بچہ چلا گیا۔ میرے عزیزوں، کتنے بچے شہید ہوئے ہیں، لیکن عباس نے حسین کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا ابا الفضل عباس اغثنی۔ اور بیٹے عبداللہ ابن عباس علمدار ہیں، ان کی داستان آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ ہمارا 157 نمبر کا ویڈیو ہے، حیات جناب ابو الفضل عباس دیکھیے اور لوگوں تک پہنچائیے، اور جناب ابو الفضل عباس کا مقام اور رتبہ دیکھتے رہیے کہ عباس نے حسین پر اور دین پر اور کربلا میں کیا کیا لٹایا ہے۔ زائرین کا استقبال کرنے والے ابو الفضل عباس۔ اللہم ارزقنا بزیارت الحسین وشفاعت الحسین یوم الورود وثبت لقدم صدقین عندک مع الحسین وصحاب الحسین الذی بذلهم دون الحسین یا ابا الفضل اغثنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔